دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ میں یہ میں عرض کر دوں، آج کی میٹنگ اس کا منشور کیا ہے؟ جیسے کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں، ریاست جموں و کشمیر کیسے حالات میں سے گزر رہی ہے، یہاں کے نوجوانوں کے حالات کیسے ہیں، کس انداز میں یہ ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ آج ہم نے غور کرنا ہے کہ ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب آپسی بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے، آپسی بھائی چارے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ آپسی بھائی چارہ علماء کے درمیان ہو یا عوام الناس کے درمیان ہو، اگر آپسی بھائی چارہ نہیں ہے تو پھر ہم اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد میں اپنی زبان میں اپنے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان و دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ امن چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں نا اس کی؟ ایمان اور دین کے ساتھ ساتھ امن چاہیے۔ اگر ہمارا دین محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے، اس کے بعد امن ہوگا تو ہماری جانیں بھی محفوظ ہیں۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں نا؟ تو ثابت ہوا کہ اتحاد بین العلماء کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ثابت ہوئی کہ اتحاد بین العوام و خاص ضروری ہے۔ ان چیزوں کے لیے ہمیں وہ محنت کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے قلم کار بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں، رب ذوالجلال نے ہمیں بڑے اچھے سپیکر بھی عطا فرمائے ہیں، رب ذوالجلال نے ہمیں اہل ثروت بھی عطا کیے ہیں۔ تو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ قلم کار اس مقصد کی حصول کے لیے اپنے قلموں کا استعمال کریں، اپنی تحریروں کے ذریعے ایمان، دین کی حفاظت اور امن کی بحالی کی کوشش کریں۔ کیا آپ تائید کرتے ہیں اس بات سے؟ اب دوسری بات یہ کہ جو اسپیکر ہیں وہ اپنے بولنے کے ذریعے اپنے اسٹیجوں کا استعمال کریں تاکہ ہمارا جموں کشمیر، ہماری ریاست، اس کے اندر امن بحال ہو، دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ۔ اور اہل ثروت آدمی جن کو رب ذوالجلال نے مال و جائیداد سے نوازا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے مفت میں نہیں ملتی ہے۔ اہل ثروت حضرات کو جو رب ذوالجلال نے اپنا انعام فرمایا ہے، وہ کم از کم اپنے مال کو بھی خرچیں ان چیزوں کے حصول کے لیے۔ کیا یہ تینوں باتیں جائز ہیں یا نہیں؟ ان چیزوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولیے۔ اب دیکھیے دوسری اگلی بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جموں کشمیر کے اندر جبکہ رب ذوالجلال نے علوم سے تو مالا مال کیا ہے علماء کرام کو، لیکن علماء کرام کا اکثر طبقہ وہ ہے جو اہل ثروت نہیں ہے یہ بات یا نہیں؟ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم ان علماء کا خیال رکھیں، ان علماء کا مالی تعاون کریں جو علماء اپنے علم تو رکھتے ہیں لیکن مالی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے علم کو پھیلا نہیں سکتے ہیں۔ کتنے قلمکار اچھے موجود ہیں، اس کی مثالیں میں یہاں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ بعض حضرات نے ایسی تصنیفات کی ہیں لیکن وہ تصنیفات اندر رکھی ہوئی ہیں، اہل ثروت نہیں ہے تو ان کو باہر کیسے نکالے؟ کتنا خرچہ ہوتا ہے ان چیزوں پہ۔ تو لہٰذا وہ علماء کرام جن کو رب ذوالجلال نے بہترین نعمت سے نوازا ہے، علم دین عطا فرمایا ہے، اور وہ اپنے ٹیلنٹ کا استعمال اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحب ثروت نہیں بنایا۔ اور کیوں نہیں بنایا؟ یہ میرے اندر کی آواز آتی ہے، یہ بھی رب کی مشیت ہے کہ تمہیں علم سے نوازا ہے، علم دے کر تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اور اہل ثروت کو مال و جائیداد دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ آج اگر عالم اپنے علم کا استعمال نہیں کریں گے، ان کو پوچھا جائے گا، اور اہل ثروت اگر اس پہ سانپ بن کے بیٹھے رہیں گے، کل قیامت کے دن ان کو بھی پوچھا جائے گا۔ لہٰذا تھوڑا اس طرف توجہ دیجیے۔ اب اگلی بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، کم از کم معاشرے کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھیں، جتنا ہو اس کے مالی تعاون ان کا کرنا چاہیے۔ بولو جائز بات ہے یا نہیں؟ اور یہ چیزیں ایسے نہیں بنتی ہیں، ان کے لیے مکمل طریقے سے لائے عمل تیار کرنا ہوگا، ایک پٹڑی کو تیار کرنا پڑے گا، ایک تنظیم کو تیار کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ عرض کر دوں، بڑی تنظیم کیا ہوتی ہے؟ میلان قلب، یہ بڑی تنظیم ہے۔ غور سے سمجھیں ذرا، میلان قلب بڑی تنظیم ہے۔ جبکہ ہمارا دل ہی نہیں مانے گا تو ہم کام کیا کریں گے؟ پہلے دل کے اندر بٹھاؤ ان چیزوں کو کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔
جب ہم دل میں یہ بٹھا لیں گے پھر اس کے بعد پھر اسباب بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا کس طریقے سے کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ اجتماعیت بھی آئے گی، ایک کے بعد دیگرے بندے ساتھ میں جڑتے چلے جائیں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں انشاءاللہ بروقار اس ایک پہ عمل ہوگا. اگلی بات، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو منشیات کا استعمال ہو رہا ہے. نوجوان لڑکے نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں اور کیسی کیسی گندی موت مرتے ہیں. بولو ہے ہی نہیں. اب ان چیزوں کے روکنے کے لیے جہاں جناب اہل سربت حضرات کی ضرورت ہے، وہاں علماء کرام کی بھی ضرورت ہے، وہاں زعمائے قوم و ملت کی بھی ضرورت ہے. جب یہ سارے ہاتھ جڑیں گے تب جا کے یہ ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امن اور بھائی چارہ. میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ ہے، فساد ہے، ہر جگہ پہ فتنہ ہے، فساد ہے. اسلام جب آ گیا تو فتنہ کس چیز کا؟ بات سمجھو نا. اسلام جب آ گیا فتنہ کس بات کا ہے؟ اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی، اسلام کا مطلب ہی ہے امن. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھیے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ المکرمہ کے اندر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ ذرا کہ جب ایک بچی پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہوتے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو زیر زمین دفن کر دیا جاتا تھا. اس سے بڑھ کر کون سا ظلم ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کون سی بربریت ہوگی؟ اور اس سے بڑھ کر کون سا ٹیررزم ہوگا؟ بات سمجھو نا. جب رب کے محبوب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او بچیوں کو دفن کرنے والوں، اللہ کے محبوب نے بچیوں کو مقام دے دیا. فرمایا کہ جس کو رب نے 3 بچیاں عطا فرمائی، اس نے صبر کیا، بچیوں کی کفالت کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی، وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچا لیں گی. اب بتاؤ ذرا ایک بہت بڑے ٹیررزم کو میرے آقا نے ختم کیا یا نہیں کیا؟ ختم کر دیا ٹیررزم کو. جس بچی کو منحوس سمجھا جاتا تھا اسی بچی کو رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے صدقے میں اس کو مقام عطا فرما دیا، اس کو عزتیں عطا فرما دی. اور بھائی چارے کی بات کرتے ہو، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام محترم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے بکری ذبح کی تھی. کیا ذبح کی؟ بکری ذبح کی. تو آپ نے اپنے غلام کو بلا کے ارشاد فرمایا اہدیتا لجارنا الیہودی، وہ بکری ذبح تو کی ہے، بتاؤ یہودی پڑوسی کو تم نے اس کا کچھ ہدیہ کیا ہے یا نہیں؟ ہدیہ بھیجا ہے یا نہیں؟ بھائی کون یہودی ہے؟ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں ہے. لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے غلام ذرا یہ تو بتا کیا تو نے یہودی کو ہدیہ بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے؟ کیا بھائی چارے کی مثال ہے. مذہب اپنا ہے، دین اپنا ہے، ایمان اپنا ہے، عقائد اپنے ہیں. اور اس دور کے اعتبار سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایمان اپنا محفوظ رکھیں، دین محفوظ رکھیں، اپنے عقائد محفوظ رکھیں. ان تمام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بھائی چارہ قائم کریں، بھائی چارہ قائم کر کے امن کی فضا کو قائم کریں. امن ہے تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے مقابلے کے لیے ہمیں ان ٹپس کو استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے. بولیے یہ حق کہا یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے ریاست جموں کشمیر میں اور نہ صرف جموں کشمیر، ہم تو گلوبل امن کی بات کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال عالمی امن عطا فرمائے. تھوڑا دل سے کہیں آمین. عالمی امن عطا فرما. اور جتنے حضرات تشریف لائے ہیں تمام علماء کرام ہیں، اور عالم کی تو بڑی شان ہوتی ہے، مزار عالمن فکانہ مزارنی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے عالم کو دیکھا اس نے میری زیارت کی. پہلی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان علماء کی فہرست میں شامل فرما جن کے بارے میں آقا کا یہ فرمان ہے. اور پھر جب ہم اس میں شامل ہو جائیں گے یقیناً ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. تو سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ جناب مفتی محمد عارف صاحب قبلہ کو یہ نظامت کے فرائض ان کے سپرد کرتا ہوں. وہ تشریف لائیں اور نظامت آگے نبھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.